بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 9 سبجیکٹ انگلش یونٹ نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ, انسانیت کا نجات دہندہ. Let's start its translation. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun. عربیہ عرب is the land سرزمین ہے of unparalleled بے مثال charm, دلکشی and beauty اور خوبصورتی کی. عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے. with its trackless desert, اپنے ٹریکلس بے راستہ ڈیزرٹ صحراؤں, اپنے بے راستہ صحراؤں کے ساتھ, آف سینڈ ڈیونز, ریت کے ٹیلوں کے بے راستہ صحراؤں کے ساتھ, ان دا ڈیزلنگ چندھیا دینے والی, ریز شعائیں, آف ٹراپیکل سن, گرم سورج کی چندھیا دینے والی شعاؤں میں, ریت کے ٹیلوں کے بے راستہ صحراؤں کے ساتھ عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. اس کے starry sky ستاروں برے آسمان نے has excited پرجوش کیا the imagination تخیل of poets شاعروں and travelers اور مسافروں کے. اس کے ستاروں برے آسمان نے مسافروں اور شاعروں کے تخیل کو پرجوش کیا. It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. It was یہ تھی in this land یہ سرزمین that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, in the city of Makkah مکہ کے شہر میں, which is about جو کہ تقریباً 50 miles 50 میل دور ہے, فرام دا ریڈ سی بحیرہ احمر سے. یہ وہی سرزمین ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے, جو کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل دور ہے. The Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people. The عربی یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, عربی کہہ سکتے ہیں یا اہل عرب کہہ سکتے ہیں. اہل عرب پوزیسڈ رکھتے تھے ریمارکیبل غیر معمولی میموری حافظہ, اینڈ ور اور تھے این ایلیکوینٹ فصیح البیان پیپل لوگ. اہل عرب ایک غیر معمولی حافظہ رکھتے تھے اور فصیح البیان لوگ تھے. دیئر eloquence and memory found expression in their poetry. Their eloquence ان کی فصاحت and memory اور یادداشت found پائی جاتی ہے, expression اظہار, in their poetry ان کی شاعری میں. ان کی فصاحت اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے. Every year a fair was held for poetical competition at Okaz. Every year ہر سال a fair ایک میلہ was held منعقد کیا جاتا for poetical competition شاعرانہ مقابلوں کے لیے ایٹ اوکاز میں. ہر سال اوکاز میں شاعرانہ مقابلوں کے لیے ایک میلہ منعقد کیا جاتا. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. It is narrated یہ بیان کیا جاتا ہے that حماد نے said کہا to caliph خلیفہ ولید بن یزید سے. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا I can recite میں پڑھ سکتا ہوں to you آپ کے لیے for each letter ہر حرف سے آف الفابیٹ حروف تہجی کے. میں آپ کے لیے حروف تہجی کے ہر حرف سے پڑھ سکتا ہوں 100 لانگ پوئمز 100 لمبی نظمیں وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ گنتی میں لائے بغیر شارٹ پیسز چھوٹے قطعات کو. اس نے کہا میں آپ کے لیے حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 لمبی نظمیں چھوٹے قطعات کو گنتی میں لائے بغیر پڑھ سکتا ہوں. اینڈ آل آف دیٹ واز اور وہ سب واز کمپوزڈ
مشتمل ہوں گی یا لکھی ہوں گی ایکسکلوسیولی خاص طور پر بائی پوئٹس شاعروں کی بیفور پہلے دا پروملگیشن اشاعت آف اسلام کی، اور وہ ساری خاص طور پر اسلام کی اشاعت سے پہلے کے شاعروں کی لکھی ہوں گی. یعنی اس کا پورا یہاں سے ہوگا، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہ میں آپ کے لیے حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 لمبی نظمیں چھوٹے قطعات کو گنتی میں لائے بغیر پڑھ سکتا ہوں، اور وہ تمام اسلام کی اشاعت کے، اور وہ تمام خصوصی طور پر اسلام کی اشاعت کے پہلے کے شاعروں کی لکھی ہوں گی. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. It is no small wonder، یہ کوئی معمولی موضوع نہیں، that Allah Almighty کہ اللہ قادر مطلق نے چنا عربک لینگویج عربی زبان کو for His final اپنے حتمی dispensation اشاعت and the preservation اور حفاظت of His word اپنے کلام کی یا اپنے کتاب کی کہہ سکتے ہیں. یہ معمولی موضوع نہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق نے اپنے حتمی اشاعت اور اپنے کتاب کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. In the 5th and 6th century، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں مینکائنڈ انسانیت اسٹوڈ کھڑی تھی آن دا ورڈ کنارے پر آف کیوس تباہی کے. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. اٹ سیمڈ دیٹ دا سیویلائزیشن وچ ہیڈ ٹیکن 4000 years ٹو گرو ہیڈ اسٹارٹیڈ کرمبلنگ. اٹ سیمڈ ایسا نظر آتا تھا دیٹ کہ سیویلائزیشن تہذیب وچ ہیڈ ٹیکن جس نے لیے 4000 years 4000 سال ٹو گرو پروان چڑھنے کے لیے ہیڈ اسٹارٹیڈ شروع کر دیا تھا کرمبلنگ ریزہ ہونا. ایسا نظر آتا تھا کہ وہ تہذیب جس نے 4000 سال میں پروان چڑھا وہ اب ریزہ ہونا شروع ہو گئی. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اس وقت اللہ المائٹی ریزڈ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک رسول امنگ themselves ان کے درمیان ٹو لفٹ دا ہیومنٹی کہ انسانیت کو اٹھائے فرام اگنورنس جہالت سے ان ٹو دا لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی میں. اس وقت اللہ قادر مطلق نے ان کے درمیان ایک نبی کو بھیجا تاکہ وہ ان کو جہالت سے ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے، تاکہ وہ انسانیت کو جہالت سے ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے یا اٹھا دے. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے 38 years of age 38 سال کے، he spent انہوں نے گزارے most of his time اپنا بہت زیادہ وقت in solitude تنہائی and meditation اور مراقبے میں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے تھے تو انہوں نے اپنا بہت زیادہ وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارا. In the cave of Hira he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. In the cave of Hira غار ہیرا میں he used to retire وہ گوشہ نشین ہوتے with food خوراک and water اور پانی کے ساتھ and spend اور گزارتے days دن and weeks اور ہفتے in remembrance یاد کرنے میں of Allah Almighty اللہ قادر مطلق کو. غار ہیرا میں وہ خوراک اور پانی کے ساتھ گوشہ نشین ہو جاتے اور ہفتے اور دن اللہ قادر مطلق کی یاد میں گزار. The period of waiting had come to close. The period of waiting انتظار کا وقت had come to close ختم ہو چکا تھا. انتظار کا وقت ختم ہو چکا تھا. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. His heart ان کا دل was overflowing بھرا ہوا تھا یا لبریز تھا with profound شدید یا گہری compassion ہمدردی for humanity انسانیت کے لیے. ان کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے لبریز تھا. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice.
He had وہ رکھتے تھے pressing شدید urge خواہش to eradicate جڑ سے اکھاڑ دیں wrong beliefs غلط عقائد social evils معاشرتی برائیوں cruelty ظلم and injustice اور ناانصافی کو. وہ شدید خواہش رکھتے تھے کہ ناانصافی ظلم معاشرتی برائیوں اور غلط عقائد کو جڑ سے اکھاڑ دیں. The moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت. The moment لمحہ had arrived آ چکا تھا when he was to bestowed جب انہیں نوازا جانا تھا with نبوت سے. وہ لمحہ آ چکا تھا جب انہیں نبوت سے نوازا جانا تھا. One day when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi السلام came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. One day ایک دن when he was جب وہ تھے in the cave of Hira غار ہیرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام came حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے and conveyed to him اور انہیں پہنچایا the following message نیچے دیا ہوا پیغام of Allah Almighty اللہ قادر مطلق کا. ایک دن جب وہ غار ہیرا میں تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہیں اللہ قادر مطلق کا نیچے دیا ہوا پیغام پہنچایا.